اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ روز رحلت جانگداز پیغمبر ختمی مرتبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و روز شہادت سبط اکبر ریحانۃ الرسول امام المسلمین امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ آج کا دن وہ دردناک دن، وہ غم انگیز دن ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس کائنات میں اس سے بڑا غم انگیز دن کوئی نہیں، جس کے بارے میں خود روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے، جب سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آزمائش امت مسلمہ پر، اہل ایمان پر اتری، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے نبی، ان کے آقا و مولا، ان کو خاک سے خدا تک پہنچانے والے، ان کو ضلالت سے ہدایت تک لانے والے، ان کو ضلال مبین کی دلدل سے نکال کے خیر امت کے منزل پر متمکن کرنے والی ہستی اس دنیا سے، اس دنیا فانی سے دار باقی کی جانب کوچ کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جہاں جتنی عظیم ہستی ہیں وہیں اتنی مظلوم ہستی بھی ہیں۔ خود ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ اذیتیں کون سی اذیتیں ہیں؟ وہ ہستی جو سبب وجود کائنات ہے، وہ ہستی جو تمام عظمتوں کی عظمت کا سبب ہے، وہ رسول جس کی وجہ سے علی علی ہیں، فاطمہ فاطمہ ہیں، حسنین حسنین ہیں، وہ رسول جس کی وجہ سے اس کائنات کی ہر باعظمت شے کو عظمت ملی، وہ رسول عظیم، وہ رسول باعظمت خود کتنے مظلوم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے متاسفانہ تقسیم کر لیا، کچھ نے صحابہ لے لیے، کچھ نے اہل بیت لے لیے، کچھ نے رسول اللہ لے لیے، جبکہ رسول اللہ سب کے لیے ہیں۔ اہل بیت رسول و اصحاب رسول سب کے لیے ہیں، یہ سب کا سرمایہ ہے۔ آج اگر کسی ممبر سے امیر المومنین کی شان بیان ہوتی ہے، اور اتنی شان بیان ہوتی ہے، اتنے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ خود رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، پوری دنیا کے اشجار قلم بن جائیں، اور پورے جن و انس اور ملائکہ لکھنے والے بن جائیں، تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا 1000واں حصہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ جب امیر المومنین اس قدر عظمت رکھتے ہیں، اتنے فضائل رکھتے ہیں، اتنے کمالات رکھتے ہیں، اتنی رفعت و بلندی رکھتے ہیں، تو اس ہستی کی عظمت و فضائل کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں خود علی جیسی بافضیلت ہستی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انا عبد من عبید محمد، یعنی جس محمد کی غلامی سے علی اتنے بافضیلت ہو گئے کہ تمام اشجار کے قلم بننے کے باوجود، جن و انس و ملائک کے کاتب بننے کے باوجود، اور تمام سمندروں کے سیاہی بننے کے باوجود
علی کے فضائل کا 1000واں حصہ نہیں لکھا جا سکتا، تو وہ رسول کس قدر بعظمت ہوں گے؟ وہ رسول اللہ جن کا سب سے بڑا معجزہ، جن کی پوری زندگی معجزہ ہے، مگر ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے ضلال مبین میں گھری ہوئی امت کو، گھری ہوئی ملت کو نکالا، اور نکال کر خیر امت کی منزل پر فائز کیا۔ وہ رسول جنہوں نے خون کے پیاسوں کو خونی بھائی بنا دیا، وہ رسول جنہوں نے اسفل السافلین میں گرے ہوں کو اعلیٰ علیین کی راہ دکھائی، کہ اگر اس کائنات میں کوئی بھی فضیلت ہے، اس کائنات میں کوئی بھی عظمت ہے، اس کائنات میں کوئی بھی رفعت اور بلندی ہے، اس کائنات میں کوئی بھی کمال ہے، تو وہ سارے کے سارے کمالات، فضائل، رفعتیں، بلندیاں اور عظمتیں جس ذات میں متمرکز ہمیں ملتی ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور متاسفانہ رسول اللہ پر ہم نے بہت کم کام کیا۔ آج ہمارے ہاں لوگ تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی کسی موضوع پر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی موضوع پر پڑھ رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اجتہاد ہو رہا ہے، لیکن کیا آج کوئی ہے ملت پاکستان کے اندر جس نے رسول اللہ کی سیرت پر اجتہاد کیا ہو، جس نے رسول اللہ کی سیرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہو کہ بغیر رسول اللہ کی سیرت کو سمجھے دین سمجھ نہیں آ سکتا؟ آج مسلمانوں میں اتنی فرقہ بازی کیوں ہے؟ آج مسلمان یہ فرقہ کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں؟ کیوں رسول اللہ کے بعد سے فوراً مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو گئی؟ اس کی بنیادی وجہ رسول ناشناسی ہے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت سے آشنا ہوتے، اگر رسول اللہ کی سیرت کو جانتے، اگر رسول اللہ کی شخصیت کی معرفت رکھتے، تو یہ ناممکن تھا کہ وہ یہ نہ جانتے کہ جب رسول ایسا ہے تو رسول کا جانشین کیسا ہوگا، رسول کا خلیفہ کیسا ہوگا، رسول کی امت کیسی ہونی چاہیے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ اسلام فقط عبادات کا نام ہے، کوئی کہتا ہے اسلام فقط تکفیریت کا نام ہے، کوئی کہتا ہے اسلام فقط آنسو بہانے کا نام ہے، کوئی کہتا ہے اسلام فقط فلاں چیز کا نام ہے، فلاں چیز کا نام ہے۔ یہ آج جو اختلاف آراء موجود ہے، یہ اختلاف آراء بتا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی سیرت سے آشنا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت سے آشنا ہوتے تو جانتے کہ اسلام کیسا ہے، کیونکہ اسلام کی سب سے بہترین تفسیر، سب سے بہترین تبیین، سب سے بہترین تشریح خود صاحب اسلام نے کی ہے، خود پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ آج اس امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ رسول اللہ جن کے اخلاق قرآن مجسم تھے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ کلام الہی کو اگر لفظوں کی شکل دی جائے تو وہ قرآن بنتا ہے، لیکن اگر اسے جسم دیا جائے، مجسم کیا جائے تو وہ ذات ختمی مرتبت ہے، وہ رسول اللہ۔ اس رسول کے کلام کو اختلاف کا ذریعہ بنایا گیا۔ سنی شیعہ کے خلاف لاتا ہے تو حدیث رسول لاتا ہے، شیعہ سنی کے خلاف لاتا ہے تو حدیث رسول لاتا ہے، ایک نے دوسرے کو کافر قرار دینا ہوتا ہے تو حدیث رسول لاتا ہے، دوسرے نے پہلے کو کافر قرار دینا ہے تو حدیث رسول لا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا کلام تکفیر مسلمین کے لیے تھا یا تکمیل مسلمین کے لیے تھا؟ یہ کلام رسول مسلمانوں کو کامل بنانے کے لیے تھا، نہ کہ تکفیر کر کافر بنانے کے لیے۔ آج جس شے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ ہستی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تم کوئی بھی ہو،
تم طالب علم ہو، تم استاد ہو، تم حاکم ہو، تم عوام ہو، تم مبلغ ہو، تم مدرس ہو، تم محقق ہو، تم سالار جنگ ہو، تم والد ہو، تم اولاد ہو، تم زندگی کے کسی بھی انفرادی اور اجتماعی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم ذات ختمی مرتبت کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہیں اسوہ ملے گا۔ وہ ہستی جس کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیا، جوامع الکلام یعنی ایسا کلام جو اختصار کے ساتھ ہو مگر اس کے اندر بہت گہرائیاں ہوں۔ وہ ہستی جن کے کلام مبارک کی گہرائی کا ایک عالم یہ ہے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ کو علم کے 1000 باب تعلیم دی اور میں نے ہر باب سے 1000 باب مزید نکالے، یا ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے مجھے علم کے 10 باب تعلیم دی اور میں نے ان میں سے 1000 باب نکالے اور ان 1000 میں سے 1000 باب مزید نکالے۔ یعنی وہ ہستی جس کا کلام اتنی گہرائی رکھتا ہے، آج اس کا کلام تکفیر مسلمین کے علاوہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ آج ضرورت ہے۔ وہ ہستی جس نے انسان کی مسخ شدہ شخصیت کو بدلا، انسان جو عصبیت، جاہلیت، جہالت، فرعونیت، نمرودیت اور ہر طرح کی طاغوتیت کے حملوں کی وجہ سے مسخ ہو کے رہ گیا تھا، جن کے لیے انسان کو قتل کرنا ایک معمولی کام تھا، جو 40 سال ایک جانور کے پیچھے جنگیں کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کی شخصیت کو بحال کیا۔ آج اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرف واپس آئیں۔ اگر امت ارتقا چاہتی ہے، اگر امت نشاط ثانیہ چاہتی ہے، اگر امت دوبارہ سے غلبہ چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ اس رسول غالب کی طرف آئیں۔ اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ سے وفا کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، وابستگی کی ضرورت ہے، اطاعت کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی سیرت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو آیت سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پڑھی، قرآن نے یہ آیت، خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے امت کو ایک بہت بڑا سبق دے دیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ افا ماتا و قتل، اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال رسول اللہ کے فوراً بعد کی امت سے بھی تھا اور ہر زمانے کی امت سے ہے، خصوصاً آج کے دن 28 صفر کو یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہے۔ یہ سوال قرآن کر رہا ہے ہم سے کہ آج تمہارے رسول کا یوم رحلت ہے، آج زہرہ مرضیہ کی یتیمی کا دن ہے، آج ہے مسلمانوں جب تمہاری یتیمی کا دن ہے تو تم یتیمی کے ساتھ کرو گے کیا؟ آفا ماتا و قتل، اگر رسول شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں، رحلت کر جائیں، تم کیا کرو گے؟ آیا رسول اللہ کے راستے کو جاری رکھو گے؟ آیا راہ رسول اللہ پر قائم رہو گے؟ آیا انقلاب نبوی کو جاری رکھو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، یا انقلاب عقبی کرو گے یا پلٹو گے، واپس پلٹو گے اپنی پرانی روش کی طرف، راہ رسول اللہ، روش رسول اللہ، انقلاب رسول اللہ کو ترک کر دو گے؟ کیا رسول اللہ کے بعد امت نے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت جاریہ کہ آج اس ملک میں بہت باتیں ہوتی ہیں، سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، سنت سے محبت کرنا، ضروری ہے۔ سنت رسول کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس سنت کی تحقیق کریں۔ رسول اللہ کی اکثر سنتیں بہت ساروں کو یاد ہیں، یہ یاد ہے رسول اللہ مسواک سے دانت صاف کرتے تھے، رسول اللہ لباس ایسے پہنتے تھے، رسول اللہ کھانے میں یہ کھاتے تھے، رسول اللہ کنگھی ایسے کرتے تھے، مگر رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت جاریہ کیا تھی؟ وہ سنت جو سب سے بڑے لمبے دورانیے تک تسلسل سے جاری رہی، وہ رسول اللہ کی سنت حکومت اسلامی ہے۔ رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کے بعد حکومت اسلامی کا قیام کیا، حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور حکومت اسلامی کو قائم کر کے اس کو اپنی حیات ظاہری کے آخری لمحے تک جاری رکھا۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ آج کون ہے جو اس سنت پر عمل کرے؟ آج اس سنت کے مقابلے میں بدعتیں قبول ہیں اور عشق رسول اللہ کا دعویٰ بھی ہے۔ آج اس سنت کو چھوڑ کر نظام رسول اللہ، حکومت رسول اللہ کی سنت کو ترک کر کے آج کوئی جمہوریت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی خلافت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی پادشاہت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی آمریت کے پیچھے جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی سنت متروک ہے، اور سب دعوی عشق رسول بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شفاعت رسول اللہ کی امید بھی لیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ قرآن نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ رسول، یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر کیا کہتے ہیں آپ سے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ رسول ہم جانتے ہیں آپ ہمارے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، کذاب ہیں، کاذب ہیں۔ یہ کیوں؟ ان کا کذب کیا ہے کہ ان کی زبان رسول اللہ کے ساتھ ہے مگر ان کا دل رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آج 1442 سال ہجرت کو ہو چکے اور تقریباً 1431 سال رسول اللہ کی رحلت کو ہو چکے۔ ان 1431 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ کا دل نازنی کتنا رنجیدہ ہے۔ آج ایک سرزمین کے علاوہ کون سی سرزمین پر رسول اللہ کا نظام نافذ ہے؟ آج مسلمان اگر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے تو کیا گلا کاٹنے والا یہ امید کرتا ہے کہ رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ آج تفرقہ رسول اللہ کے دل کو کتنا تکلیف دے رہا ہے۔ آج وہ عظیم ترین ہستی کتنی مظلوم ہے۔ اس شہر کے اندر یزیدیت کو پروان چڑھانے کی دوبارہ جو کوشش کی جا رہی ہے، آیا اس سے رسول اللہ کا دل نازنی خوش ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ آج کا دن فقط بیٹھنے، چند واقعات پڑھنے، سنانے اور رو کر چلے جانے کا دن نہیں ہے۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ فما اعظم المصیبہ۔ آج کا دن وحی کے منقطع ہونے کا دن ہے۔ آج اس ہستی نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے کہ جس کے غم میں سیدہ کائنات روتی رہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھنا ہے کہ زہرا کا غم کیا ہے تو ضروری ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو سمجھیں۔ اگر کسی نے مثلاً ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو زمانہ
مرا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لیکن زمانے کی امام کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ اور زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرنا کس طرح سے ممکن ہے؟ مومنین کرام، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے اساسی ترین ذریعہ فقط ایک ہے کہ وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اسموں کا اسمی و کنیت کا کنیتی، جس کا نام میرے نام پر، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس زمانے کے امام کو، اس کے انقلاب کو، اس کی حکومت کو، اس امام کی روش کو، مہدویت کو سمجھنے کا ذریعہ سیرت محمد رسول اللہ ہے۔ سیرت محمد رسول اللہ، اس سیرت کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اگر سیرت رسول اللہ سمجھنا ہی، واللہ خدا شاہد ہے، نہ علی سمجھ آئیں گے، نہ حسن سمجھ آئیں گے، نہ حسین سمجھ آئیں گے، نہ اسلام سمجھ آئے گا، نہ مہدویت سمجھ آئے گی۔ آج رسول اللہ کے علم کو، رسول اللہ کے حلم کو، رسول اللہ کی امانت کو، رسول اللہ کی دیانت کو، رسول اللہ کے اخلاق کو ضروری ہے کہ ہم احیا کریں۔ آج ضروری ہے کہ یہ ممبر جہاں ممبر حسین ہے، جہاں ممبر علی ہے، جہاں ممبر فاطمی ہے، جہاں ممبر حسنی ہے، وہاں سب سے پہلے یہ ممبر رسول ہے۔ اور ممبر رسول پر رسول اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک عزیز دوست اکثر کہا کرتے ہیں، اور شاید کسی حد تک ان کا وہ جملہ عوام الناس کی سطح پر درست بھی ہے، کہ سنی اس لیے رسول اللہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی محبت کے دعوے دار، کیونکہ رسول اللہ صحابہ سے وابستہ ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو شاید یہ رسول اللہ کو بھی نہ مانتے۔ اور شیعہ اس لیے رسول اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ اہل بیت رسول اللہ سے وابستہ ہیں۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو شاید یہ رسول اللہ کا ذکر بھی نہ کرتے۔ یہ ممبر سب سے پہلے رسول اللہ کا ممبر ہے۔ آپ نے امیر المومنین کی عظمت اور فضائل بیان کرنے آپ کریں، مگر جس کی تربیت نے علی کو علی بنایا، اس شاہکار، اس مربی عظیم کا ذکر نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے رسول اللہ کے کتنے فضائل بیان کیے اور کیسے کیسے فضائل بیان کیے۔ آج کے دن ہمارے ہاں عموماً کثیر ذکر ہوتا ہے تو امام مجتبیٰ کا ہوتا ہے، امام مجتبیٰ کی ساری عظمت تسلیم، مگر امام مجتبیٰ کو امام مجتبیٰ کس کی نسبت نے بنایا؟ وہ رسول اللہ ہیں۔ وہ رسول اللہ جن کو آپ سے اور مجھ سے محبت تھی، کتنی محبت تھی کہ رسول اللہ سید الخلائق ہونے کے باوجود خدا سے ایک ہی بات کرتے تھے کہ خدایا میری امت۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، ہمارا خون اور جان اور مال اور ناموس محفوظ ہے تو کس کی وجہ سے؟ اسی رسول کی وجہ سے۔ وہ رسول جو ایک طرف رحمت للعالمین ہے اور دوسری طرف نبی ملاحم ہے، وہ رسول جو چڑیا کے بچوں کو بھی اذیت نہیں پہنچانے دیتا، لیکن جب انسان تک ہدایت پہنچنے میں کچھ انسان نما شیطان رکاوٹ بنتے ہیں تو اس رسول کی 63 سالہ زندگی میں
28 غزوات نظر آتی ہیں. وہ رسول جس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اشجع العرب فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنگ کا میدان سجتا اور جنگ میں شدت آتی تو ہم پلٹ کے رسول اللہ کی پناہ میں آتے، اور رسول اللہ کی پناہ میں آنے سے ہمیں وہ حوصلہ ملتا کہ ہم دوبارہ پوری قوت اور شجاعت سے خدا کے دشمنوں پر حملہ کرتے. وہ رسول. آج ہم اپنے تعلیمی مسائل کے لیے یورپ کے پاس جاتے ہیں، سیاسی مسائل کے لیے برطانیہ کے پاس جاتے ہیں، اقتصادی مسائل کے لیے WHO کے پاس جاتے ہیں. کیا ان مسائل کا حل رسول اللہ کی سیرت میں موجود نہیں؟ موجود ہے، لیکن ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. وہ رسول جنہوں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. ایک لمحہ، پوری سیرت پڑھ کے دیکھیں، ایک لمحہ بھی رسول اللہ نے ضائع نہیں کیا. وہ رسول جو مدینہ کی کچی مسجد میں خاک پہ بیٹھ کر انسان کو خاک سے خدا تک پہنچا رہے ہیں. وہ رسول جن کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے کہ کیسر و کسرا کو جب رسول اللہ خط لکھتے ہیں تو خدا کے اسم قہار کا عکس بن کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلم و تسلم، اسلام لے آؤ تاکہ سلامتی پاؤ، یا تمہیں تسلیم ہونا پڑے گا. وہ رسول باعظمت. وہ رسول جس کی شجاعت کی تجلی سے علی جیسے شجاع پیدا ہوں. وہ رسول جس کی نگاہ لطف بے زر کو ابو زر کر دے. وہ رسول جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی گفتار، جس کی رفتار اسوہ کاملہ ہے. آج قرآن اسی رسول کے یوم رحلت کی مناسبت سے ہم سے کہہ رہا ہے، آفائم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہاں جاؤ گے؟ آیا جمہوری نظام کے لیے فتوے لے کر آؤ گے؟ افسوس، صد افسوس. یہ جو جمہوریت کے اس طاغوتی دلدل میں رہنے کے لیے فتوے لے کر آتے ہیں، یہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، غیر مذہبیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی لا دین، سیکولر. جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، رسول اللہ کے نام پہ کھا کر، رسول اللہ کے علم کو پڑھ کے، رسول اللہ کی نیابت کا دعویٰ کر کے رسول اللہ کے نظام کو جھٹلا رہے ہیں. یہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کا فتویٰ قابل احترام، آپ کا مفتی قابل احترام، آپ کا مرجع تقلید قابل احترام، مگر رسول اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے. آپ سیرت رسول کو رکھیں اور اس فتوے کو رکھیں، آپ کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے کہیں پر مداہنہ کیا؟ کہیں پر کمپرومائز کیا طاغوت کے ساتھ؟ رسول اللہ نے اگر کہیں سیاسی اتحاد بھی کیا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا بنیاد تھی؟ خدا کی بنیاد پر اتحاد کیا، دین خدا کی بنیاد پر اتحاد کیا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا للہ. رسول اللہ نے اخوت قائم کی تو کس بنیاد پر؟
جمہوری نظام میں سیٹیں جیتنے کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر؟ آج ضرورت ہے مومنین کرام، کیونکہ وہ رسول واقعتاً سچ کہہ کر گئے کہ جتنی اذیتیں مجھے ملی کسی نبی کو نہیں ملی۔ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ آج امت کا حال دیکھ کر، امت کے آپس کی رقابتیں دیکھ کر، امت کے اکابرین و بزرگان کو دیکھ کر صاف نظر آتا ہے رسول اللہ کا دل کتنا رنجیدہ ہوگا۔ رسول اللہ فلسطین کو دیکھیں تو رنجیدہ، کشمیر کو دیکھیں تو رنجیدہ، نائجیریا کو دیکھیں تو رنجیدہ، عرب کو دیکھیں تو رنجیدہ، دیگر مسلمان مناطق میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں تو رنجیدہ، لیکن خود اسلامی ممالک کو دیکھیں تو اور رنجیدہ کہ وہ کفر کی بنیاد پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کافر ہیں تو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان رسول اللہ کے نام لے کر ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کو جب تکلیف ہوتی تو سب سے پہلے کس کا دل رنجیدہ ہوتا؟ جب رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تو سب سے پہلے جس ہستی کا دل رنجیدہ ہوتا ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن سے اپنے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج بھی رسول اللہ کا دل اگر رنجیدہ ہوتا ہے تو یہ فاطمہ کے دل کو غمگین کرتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کے دکھوں پر اتنی رنجیدہ ہوا کرتی تھی کہ مکہ کے اندر سیدہ 4 یا 5 سال کی تھی۔ ایک دن رسول اللہ گھر میں آئے اور آنے کے بعد جب دیکھا، بیٹی نے دیکھا کہ بابا سر سے پاؤں تک لہو لوہان ہیں۔ سیدہ نے اپنے معصوم ہاتھوں سے رسول اللہ کے زخم صاف کیے اور زخم صاف کرنے کے بعد رسول اللہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے 4 یا 5 سال کی عمر میں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے اور چند آنسو رسول اللہ کے چہرے مبارک پہ گرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، اپنی معصوم بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ایک عجیب جملہ کہا فاطمہ تو انت ام ابیہا، فاطمہ تم تو اپنے بابا کے لیے ماں کی مانند پریشان ہو رہی ہو، ایسے تو مائیں رویا کرتی ہیں۔ اولاد کے غم پر اتنی غمزدہ تو مائیں ہوا کرتی ہیں، اور ایسے غمزدہ کہ پتہ بھی نہ چلے، تم تو اس طرح خاموشی سے اپنے بابا پر رو رہی ہو۔ تاریخ میں یہ واقعہ پھر نقل ہوا۔ اس وقت فاطمہ 4 یا 5 سال کی تھی، مکہ تھا، لیکن یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ کب پیش آیا یہ واقعہ؟ 28 صفر کو پیش آیا۔ رسول اللہ فاطمہ کے گھر میں ہیں، رسول اللہ سخت بیمار ہے، رسول اللہ کا سر فاطمہ زہرا کی گود میں ہے، اور اچانک جناب سیدہ کی آنکھوں سے پھر آنسو گرے اور رسول اللہ کے چہرے پر پڑے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور کہا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ کہا بابا اس لیے روتی ہوں کیونکہ ایک سائل 2 دفعہ دروازے پر آ چکا ہے، میں بتا چکی ہوں آپ کی طبیعت ناساز ہے، مگر وہ پھر آ گیا۔ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ یہ سائل کوئی اور نہیں مگر ملک الموت ہے۔ اے فاطمہ اب اس وقت میرے جانے کا وقت آ گیا، مفارقت کا وقت آ گیا۔ فاطمہ آپ
کہ اور آپ کے بابا کی جدائی کا وقت آ گیا۔ مومنین کرام، اس لمحے کی تکلیف میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پوچھنا ہے تو فاطمہ کے دل سے پوچھئے، اس تکلیف کا احساس کرنا ہے تو اس جملے سے کر لیجئے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی گریا کرتی رہی، اور اتنا گریا کرتی رہی کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ ابوالحسن بنت رسول سے کہیں یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں، مسلمانوں سے رسول اللہ کی اذا برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ فاطمہ جانتی ہیں کہ کتنا بڑا سرمایہ فاطمہ کے پاس سے چلا گیا، اور رسول اللہ کا دل فقط اس وقت تک 28 صفر تک رنجیدہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے قلب نازنین پر پھر بھی زخم لگتے رہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ کے اس فرزند کی شہادت کا وقت آیا جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا رسول اللہ، رسول اللہ سے خلق و خلق میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والی ہستی سیدہ کے بعد اگر کوئی تھی تو وہ امام مجتبیٰ تھے، وہ حسن جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ حسن جو رسول اللہ کے لیے کوثر کا دوسرا مصداق بن کر آیا، وہ حسن جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، وہ حسن جس کو رسول اللہ یہ کہتے ہیں اپنی شہادت کے وقت جب رسول اللہ کی رحلت ہونے لگی تو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا سے کہا بیٹی حسن و حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بچے رسول اللہ کے قریب آئے تو اس وقت رسول اللہ نے کہا فاطمہ آپ ابھی ان کو میرے پاس چھوڑ دو، میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ کہیں گے کہ میں نے کیا نہیں کہا تھا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں۔ رسول اللہ کے اسی ریحانت الرسول کو، اسی صبت پیمبر حسن پر کتنے ظلم ہوئے۔ فقط شہادت کا واقعہ یہ ہے، فقط مقتل کی یہ روایت نقل کرنی ہے کہ جب امام مجتبیٰ کی شہادت کا وقت آیا اور تمام تر کوششوں کے باوجود اموی طاغوتوں نے تمام تر کوششیں کر لی، امت بے وفا نے تمام تر کوششیں کر لی کہ امام مجتبیٰ کو اذیت دیں، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کچھ نے امام مجتبیٰ پر حملے کیے، کچھ نے امام مجتبیٰ کو زہر کے وار کیے، کچھ نے امام مجتبیٰ کو بیچنے کی باتیں کی، کچھ نے امام مجتبیٰ کو اتنا مجبور کیا کہ امام طاغوت شام سے صلح پر مجبور ہو گئے، اور کچھ نے اس کے بعد آ کر امام مجتبیٰ سے گفتگو کی، اور کیسی گفتگو کی؟ یہ کہہ کر گفتگو کی کہ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، کہ مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو۔ اتنی تکلیفیں امام مجتبیٰ کو دی گئیں۔ یہ تکلیفیں صرف حسن کے دل پر نہیں تھیں، یہ صرف حسن کو رنجیدہ نہیں کر رہی تھیں، بلکہ یہ قلب پیمبر کو بھی رنجیدہ کر رہی تھیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مقتل کی روایت کے مطابق 26 صفر کو امام مجتبیٰ کی ایک بیوی نے، جعدہ بنت اشس نے، اپنے باپ کے کہنے پر امام مجتبیٰ کے کھانے میں زہر ملا دیا، یا ایک روایت کے مطابق خود 28 صفر کو ہی امام مجتبیٰ کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ مقتل کی روایت کہتی ہے کہ امام روزے سے تھے، جب افطار کا وقت آیا تو امام نے پانی سے افطار کیا، لیکن وہ پانی سے افطار کرنا تھا، وہ پانی حسن کے جگر میں منتقل ہونا تھا کہ حسن کا جگر کٹنا شروع ہو گیا، اور
وہ وقت بھی آیا کہ امام مجتبیٰ نے سید الشہداء کو بلایا اور آخری وصیتیں کرنا شروع کی۔ سید الشہداء نے جب بھائی کی یہ حالت دیکھی تو حسین رونے لگے، اور وہاں پر امام مجتبیٰ نے کہا حسین بھیا آج تم مجھ پر روتے ہو، لیکن اے حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ حسین آج میری شہادت کا وقت ہے، تم ہو جو مجھ پر رو رہے ہو، لیکن کل عصر عاشور جب تمہاری شہادت کا وقت ہوگا تو تمہارے قریب بھی کوئی نہ ہوگا۔ اور آخر جب امام مجتبیٰ کی شہادت واقع ہو گئی، امام مجتبیٰ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو تاریخ نے ایک اور ظلم بھی دیکھا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ مسلمانوں نے جنازے کا راستہ روکا، اور نہ صرف راستہ روکا بلکہ تیر انداز لے کر آئے اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ میں کہوں گا اے حسین یہ آپ نے کیسے برداشت کر لیا کہ آپ کے بھیا کی میت ہے اور اس پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور مومنین کرام اتنی شدید تیر اندازی ہوئی کہ حسین ابن علی آگے نہ بڑھ سکے جنازہ لے کر گھر واپس پلٹ آئے۔ اور اب خدا ہی جانتا ہے کہ ام المصائب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بھیا کی میت سے زینب کبریٰ نے، زینب صغریٰ نے اور علی کی بیٹیوں نے مل کر تیر نکالنا شروع کیے، اور حسن کا میت لہو لہان ہو چکا، زخموں کو دوبارہ سے مرہم کر کے کفن دیا گیا اور پھر جنت البقیع میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ حسن پر یہاں ظلم ختم نہ ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ظالموں نے آخر حسن کی قبر کا نشان مٹانے کی بھی کوشش کی، اور اتنی کوشش کی کہ آج جو زائر مدینہ میں جاتا ہے وہ یہ جا کر دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کو رسول نے کندھوں پہ کھلایا، جس کو رسول آب دہن دیتے رہے، جس کے رسول چومتے رہے، آج اس کی قبر پر نہ مزار ہے نہ نشان قبر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔